اور پیارے بچوں، آج 6 اگست ہے اور آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے مشہور و معروف ولی کامل امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان، جن کو اعلیٰ حضرت کے نام سے ہم جانتے ہیں، ان کا عرس چل رہا ہے۔ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ ادھر شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے، غوث اعظم کو ولیوں کا سردار کہتے ہیں، غوث اعظم کو ولیوں کا سردار کہتے ہیں، غریب نواز کو ہند کا بادشاہ کہتے ہیں، غریب نواز کو، اور لکھ دیا جس نے چند گھنٹوں میں الدولت المکیہ، ان کو امام احمد رضا خان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان بہت اونچے پائے کے ولی کامل، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت و وقار پہ ایسے پہرے داری کی، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پر آپ نے ایسی کتابیں لکھی کہ دنیا آج بھی ان کتابوں کو پڑھ کر واہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جن کی تعلیم سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ عشق نبی کا اگر لوگ مطالعہ کرتے ہیں تو پہلے اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں۔ تعظیم نبی، آداب نبی اگر سیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت وہ ہے کہ اپنی زندگی کو نبی پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت و وقار میں وقف کر دی تھی۔ اعلیٰ حضرت کی بے شمار کتابیں ہیں اور ہر کتاب سنتوں سے بھری ہوئی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ میں اعلیٰ حضرت کے کچھ 2 واقعے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب اعلیٰ حضرت کا دور تھا نا تو ہندوستان میں انگریز تھے۔ کون تھے جی؟ ہمارا دیش اس وقت انگریز کا غلام تھا۔ تو انگریز جو تھے وہ ہندوستانیوں کو نیچ دکھا کر بات کرتے تھے، عزت نہیں کرتے تھے ہم ہندوستانیوں کا۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان ایک مرتبہ ایک انگریز حاکم سے ملنے کے واسطے گئے ان کے دفتر پہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب گئے تو وہ جو حاکم تھا نا وہ کسی کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہتا تھا، عزت نہیں کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت گئے اور دفتر میں جو کرسی تھی اس کو کھینچے اور عزت کے ساتھ وہاں پر بڑی شان سے بیٹھ گئے، بات کرتے رہے، جو گفتگو تھی کرتے رہے۔ اچانک سے نماز کا وقت ہوا اور عصر کی نماز کا وقت آیا۔ اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اب مجھے جانا ہے، نماز کا وقت آ گیا، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ابھی رکو، انگریز حاکم نے کہا کہ رکو، ابھی کچھ دیر ہماری بات مکمل نہیں ہوئی، بات مکمل ہونے کے بعد آپ جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان سے آنکھ ملا کر کے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب کوئی بات یا کوئی بادشاہ مجھے نہیں روک سکتا جب تک کہ میں نماز نہ پڑھ لوں، اور نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر کے باہر نکلے اور وہاں پر جو ہے اپنی چادر کو بچھا کر کے آپ وہیں پر نماز ادا کر لی۔ یہ آپ کی خودداری، اللہ کے ساتھ محبت، بادشاہوں کے دربار میں اللہ کی نمازوں میں کوئی کمی نہیں، کوئی غلامی نہیں، کسی کی جی حضوری نہیں، یہ دیکھ کر کے انگریز بڑا متاثر ہوا۔ ایک یہ واقعہ آپ کا۔ دوسرا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان جب مکے کے سفر میں جا رہے تھے نا تو اسی دوران آپ نے سلام لکھی۔ کون سا سلام جی؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ، شمع بزم ہدایت پہ، پوری دنیا میں یہ سلام مشہور ہے۔ اللہ نے اس کو مقبولیت عطا فرمائی ہے، ہر ایک کی زبان پہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ میں تو یہ کہوں گا جہاں بھی سنی مسجد ہے وہاں پر مصطفیٰ جان رحمت کا سلام کی آواز آتی ہے۔ مقبول، مقبول، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ جب آپ میرے نبی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان اتنے بڑے مجدد، اتنے بڑے مفسر، اتنے کتابوں کا مصنف، جن کی زبان کھلے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کی علم کی بات کرے، جہاں پر بھی لوگوں نے نبی کی عزت پر حملہ کیا
اعلیٰ حضرت نے خوبصورت طریقے سے نبی کا احترام کر کے ان کو جواب دیا. جہاں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے وہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کو بلند کیا. جہاں پر لوگ مسلمانوں کے دلوں سے نبی کے احترام کو، نبی کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے سب کو کتاب اور علم کے ذریعے نبی کا غلام بنا کر کے رکھ دیا. جہاں پر لوگ نبی پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کے بارے میں یہ وہ کہہ رہے تھے، وہیں پر اعلیٰ حضرت نے میرے مصطفیٰ جان رحمت کے شان پہ اتنی نعتیں لکھی، اتنے قصیدے لکھے، اتنے نظم لکھ ڈالے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ لوگ پڑھتے گئے اور نبی کی محبت سے اپنے آپ کو نبی کی غلامیت میں جو ہے مصروف کرتے رہے. اعلیٰ حضرت جب مدینہ شریف گئے نا، کہاں گئے جی؟ تو مدینے میں لوگ نبی کے بارگاہ میں کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی اونچی آواز سے نعتیں پڑھ رہا ہے، جس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن جب اعلیٰ حضرت مدینہ شریف پہنچے تو شہر مدینہ آنے سے پہلے اپنے پیر کے چپلوں کو پھینک دیے اور بغیر چپل مدینے کی گلی کوچے میں چلنے لگے. کسی نے کہا کہ اتنے بڑے عالم دین، ہندوستان کے اتنے بڑے ولی اعلیٰ حضرت آئے ہیں اور آپ کے پیر میں چپل بھی نہیں ہے. کہنے لگے شہر مصطفیٰ ہے، یہاں چپل پہن کے چلنا یہ بے ادبی ہے. نہ جانے کون سے گلی سے میرے نبی گزرے ہوں گے، نہ جانے کون سے گلی سے میرے آقا چلے ہوں گے، اور جہاں پر میرے نبی کے قدم ناز پڑے ہوں وہاں میری چپل کیسے پڑ سکتا ہے؟ لہٰذا بغیر چپل کے آپ مدینے میں چلا کرتے تھے. جب مدینے شریف میں گئے، لوگ بلند آواز سے ایسا کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت جو ہے آہستگی کے ساتھ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے بارگاہ میں سلام پیش کیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا ابو بکر صدیق، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر بن خطاب، جو مزار مبارک ہے. اور ادب سے سلام کر کے نیچی آواز سے نکل گئے. لوگوں نے جب آپ کو دیکھا، آپ کا یہ طریقہ، لوگ سمجھے تھے کہ یہ تو اعلیٰ حضرت ہیں، یہ تو عشق نبی میں ڈوبے ہوئے ہیں، نہ جانے نبی کے بارگاہ میں کیا کیا پڑھیں گے. لیکن یہ 2-3 الفاظ کہہ کے باہر نکل گئے. جب باہر آئے تو لوگوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت آپ نے اتنا خاموشی کے ساتھ آ گئے. اعلیٰ حضرت نے ایک درس دیا، وہاں پر کہا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی مت کرو. یہ نبی کا بارگاہ ہے، یا ہوائیں بھی ادب سے چلا کرتی ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کا وہ در ہے جہاں پر آواز کو بلند کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. یہاں تو بالکل ادب کے دائرے میں نیچی آواز میں نبی کے بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے. اے لوگو، تمہاری زبان اور تمہاری ظاہری سے زیادہ تمہاری باطن کو نبی کی غلامی کی ضرورت ہے. یہاں عقیدت کے ساتھ نبی کے بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے. ایسا درس دیا آپ نے کہ جتنے لوگ اس وقت وہاں پر موجود تھے سب کو عشق کا جام پلا دیا، سب کو طریقہ محمدی کے دربار میں حاضری کا ایک پیغام دیا. سب کو معلوم ہوا کہ کس طریقے سے میرے نبی کے دربار میں حاضر ہونا چاہیے. یہ درس دینے والے، یہ تعلیم دینے والے، یہ ادب کو گھول کر پلانے والے کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان ہے. وہاں پر لوگوں نے اعلیٰ حضرت سے درس سیکھی، اور اعلیٰ حضرت نے وہاں پر بھی کتاب لکھی الدولۃ المکیہ. جہاں پر آپ کو جو کمی نظر آئی وہاں پر میرے نبی کی شان پر آپ نے پہرے داری دی. ایسے عظیم شخصیت کو، ایسے با وقار، با کمال، ایسا علم و حکمت کے سمندر کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں. شہر بریلی میں آپ کا مزار شریف ہے، یو پی کے اندر، اور آپ کا آستانہ علم و حکمت سے مہک رہی ہے. اعلیٰ حضرت کا نام سنتے ہی رسول اللہ کی، میرے آقا علیہ السلام کی محبت کی خوشبو آتی ہے. وہ اعلیٰ حضرت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اعلیٰ حضرت جیسی عشق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جیسی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا دل عطا فرمائے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جیسی اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم و حکمت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام بزرگان دین کی غلامی پہ اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔